وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس امرصد کرے خبیر محمدی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ محرم کا مہینہ بھی جا رہا ہے، یہاں پر جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مہینے کے اندر اہل بیت نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور صحابہ اکرام نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم تو جو ہے نا اہل بیت اور صحابہ کی جو ہے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، بہت کچھ کیا ہے۔ تو ناظرین، ہم جو ہے وہ آج کا ہم جو ہے وہ سیکشن شروع کرنے والے ہیں۔ تو خواب کے حوالے سے کافی بھائیوں کے سوال آتے ہیں کہ کر صاحب ہمیں فلاں خواب بتائیں اور فلاں اس کا جو ہے نا وہ ہمیں خواب آئی اس کی تعبیر بتائیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ سیکشن شروع کیا ہے الحمدللہ، اس میں یہ بھی انشاءاللہ ہم لے کے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا وہ ہم کر صاحب سے پوچھیں گے، کر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ محرم کے مہینے کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ خواب کے اندر آتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا۔ حمد و ثنا رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ویسا خواب اگر کوئی آئے تو وہ کسی عام آدمی کو نہیں بتانی چاہیے جی، وہ کسی عالم دین کو، کسی اچھے خواب کی تعبیر دینے والے کو جو مخلص ہو آپ کے ساتھ، اس کو بتانی چاہیے جی۔ اور اسی طرح جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے اندر، کیونکہ محرم کے اندر نا بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام سے بہت ہی زیادہ والہانہ محبت کرتے ہیں، پوری شد و مد کے ساتھ وہ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور پیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا ہے اور محبت کی ہے۔ ہاں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو انبیاء کے بعد افضل البشری بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین اگر کوئی انسان بشر گزرا ہے انبیاء کے بعد، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ان دنوں کے اندر یا عام دنوں کے اندر محبت کرتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے، تو اگر وہ خواب کے اندر اس کو نظر آ جائے سیدنا ابو بکر صدیق کا حلیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قد و کاٹ، ان کی جسامت، یا وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی کل کو اللہ رب العالمین اس کو دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے گا، دین پر عمل کی توفیق دے گا۔ اور وہ شخص جو ہے دیکھتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے، اس کی تعبیر یہ نکلے گی کہ یہ آدمی امت محمدیہ سے یا امت محمد سے بہت زیادہ پیار کرے گا، اس کی تعبیر یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی اس کی بہت اچھی اچھی تعبیریں ہیں کہ وہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اور وہ آدمی دین اسلام کا علم حاصل کرے گا، اور اسی طرح وہ آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے راستے کے اندر حج کرے گا، اور اسی طرح وہ آدمی غلاموں کو آزاد کرے گا، اور اسی طرح وہ آدمی اللہ کے راستے کے اندر مال بہت زیادہ خرچ کرے گا، اور اس آدمی کو اگر کوئی رنج و غم پریشانی آئے گی تو اولاد کی طرف سے آئے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اس پریشانی سے نکال دیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کو غموں اور پریشانیوں سے بھی باہر نکال دیں گے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے اندر دیکھنا، یہ بہت ہی عمدہ اس کی تعبیر ہے، اور بہت ہی اللہ رب العالمین اسے اچھی چیزیں جو عطا فرمائیں گے، کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اچھے اچھے کام کیے تھے، اسی طرح اس آدمی کو بھی اللہ تعالی بہت زیادہ مواقع عطا فرمائے گا کہ اس آدمی کو اللہ اپنے ہم اثروں سے آگے نکال دے گا، یعنی جو اس کے ہم اثر لوگ ہیں اس سے بھی وہ آدمی
آگے نکل جائے گا، اور بزرگوں کے اندر وہ آدمی معزز بن جائے گا، وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین خواب کے اندر سب سے محبوب صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تابعداری، ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگی کی طرح ہی اللہ زندگی بنانے کی توفیق دے۔ ایک طویل روایت صاحب وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صحابی کو، ابو بکر صدیق کو جو آدمی دیکھ لیتا ہے خواب کے اندر، اللہ رب العالمین اس آدمی کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ صحابی بہت زیادہ سچ بولتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آ کر کہنے والے نے کہا کہ تیرا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، میں نے یہ سارا سفر کیا ہے، ہاں یہ اتنا لمبا چوڑا سفر۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تجھے کس نے کہا؟ فرمایا مجھے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کہہ دیں کہ میں راتوں رات جنت جہنم مسجد حرام سے مسجد اقصی سارا سفر کر دیا اور دیکھ کر آیا ہوں، تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں۔ سبحان۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی کے صحابی کو صادق المصدوق، سچوں کا سچا اور سچا کہا، کیونکہ یہ آدمی ایسا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، دوست ہونے کے باوجود۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے خواب دکھائے اور برے خوابوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، جیسا کہ قاری صاحب خواب کی تعبیر بتا رہے تھے اس حوالے سے، تو جس بھائی کو خواب آیا ہے وہ نیچے کمنٹ کے اندر بھی بتا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی تعبیر اس کو معلوم ضرور ہوگی، انشاءاللہ اس کو بتائی جائے گی۔ تو اگر وہ ہم نیچے قاری صاحب کا جو ہے نا وہ کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں گے، تو اس نمبر پہ آپ نے واٹس ایپ جو ہے نا صرف واٹس ایپ آپ نے کرنا ہے، جو ہے وہ سوال تو خواب جو ہے وہ اس کی تعبیر آپ کو انشاءاللہ وہ جب بھی فری ہوں گے تو بتا دی جائے گی، کال نہیں کرنی، واٹس ایپ پہ جو ہے نا آپ نے بتا دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ضرور اس کا جو ہے وہ خواب کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی۔ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ